ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عنوان اسلام کے نام پر میں نے پہلے بھی میسیج بھیجا ہوں، اور یہ میسیج اسی کا تسلسل ہے یا اسی کا سلسلہ ہے۔ اسلام کی حقیقت بیان ہونے سے معلوم ہوگا کہ کامل مسلمان کون ہے۔ اسلام کے 5 اجزاء ہیں۔ جب مکان کے متعلق ستون، چھت، دیوار یہ سب کچھ جزو نہ ہوں تو وہ مکان نہیں کہلاتا اور نہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کے 5 اجزاء ہیں۔ پہلا ہے عقائد یعنی عقیدے۔ مسلمانوں کے عقیدوں پر غور فرمائیے کہ اکثر کس قدر مذہب اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ اسلام میں تو اپنے جملہ کاروبار ہر دینی و دنیاوی کو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے انجام دینا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ملازمین سرکار اپنے عہدیداروں کے عمل پر اور تجارت پیشہ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے طرز عمل پر اور زراعت پیشہ اپنے پڑوسی غیر مسلم کاشتکاروں کے طریقے پر غیر اسلامی اصول پر قربان ہیں۔ اکثر عورتیں بلکہ بعض مرد صاحبین بھی عاملوں کے گھروں کا چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ بعض ملازمین سرکار غیر مسلم عہدیداروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خوشامدی میں مبتلا رہتے ہیں۔ سرکاری ملازمین بھی غیر مسلم عہدیداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے موافق اور تجارت پیشہ غیر مسلم تاجروں کی طرح دیوالی وغیرہ میں ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں۔ اسکول، کالجز وغیرہ میں بھی اکثر آج کے دور میں تو پوجا پاٹ وغیرہ بھی ہوا کر رہی ہے، اس میں بھی شریک رہتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ مزید کہوں تو جو نامور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے تصاویر، خاص طور سے جوان لڑکیوں کے تصاویر اخبارات میں اور عام شاہراہوں پر چسپان کرتے ہیں، چپکاتے ہیں اور ایڈورٹائز کی خاطر۔ کیا یہ عمل ان کے درست ہیں؟ کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ ایسے سینکڑوں حرکات ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، سخت خلاف ہیں۔ اللہ ان کو نیک توفیق دے کے یہ ایسے اعمال سے توبہ کر لیں۔ دوسرا جز دینیات ہے۔ نماز کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ جماعت میں کون شریک رہتے ہیں؟ روزہ کتنے رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کون ادا کرتے ہیں؟ حج کو کتنے لوگ جاتے ہیں؟ تیسرا جز معاملات، اس کو مسلمانوں نے شریعت سے بالکل خارج ہی کر رکھا ہے۔ سارا خیال یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے دولت سمیٹی جائے، کھانے میں اچھی چیزیں ملیں، پھر کسی کی زبان داب لی تو کچھ پرواہ نہیں، دیے ہوئے قرضے کو واپس نہیں کرتے، اگر کوئی دیتا ہے تو سود وصول کرتا ہے۔ بے شرمی کی بات ہے۔ سود کھانا، سود لینا حرام ہے۔ چوتھا جز معاشرت و طرز زندگی، اس کی جو درگت ہو رہی ہے اس سے بھی سب واقف ہیں۔ شادی و غمی میں جو چاہتا ہے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے ان رسومات کو جو مارواڑیوں اور دیگر لوگوں میں جاری ہیں، آج بھی ہمارے یہاں اکثر لوگوں میں جاری ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے، علماء دین سے فتویٰ لینا چاہیے۔ گھروں میں جو کچھ طے پاتا ہے اکثر مرد یا عورتیں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں۔ کسی صحیح انسان سے مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں کا فتویٰ ہی جاری رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر اور لوگوں کو نیک توفیق عطا کرے۔ یاد رکھو حدیث شریف میں آیا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث شریف کی بات ہے، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جن کی سردار عورت ہو۔ السلام علیکم کہنا شاعر اسلام سے ہے، اس سے بےزرگی اور آداب عرض کہنا وغیرہ سے یہ سب اسلام سے نہیں ہے، ہٹ کریں۔ 5 جز اخلاق، عوام تمام ان کا ذکر ہی کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے اخلاق بھی خراب سے خراب تر ہو جا رہے ہیں، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں پر شفقت۔ غرض عقائد ایسے، اعمال کی یہ حالت، معاملات خراب،
اخلاق اکثر بگڑے ہوئے، معاشرت یعنی طرز زندگی خلاف شریعت، اللہ تعالیٰ سے محبت نہ اس کا خوف اور ڈر، ان حقائق پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ کامل مسلمان کتنے ہیں اور برائے نام مسلمان کتنے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ دین چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے اسلام میں تو ہزارہ احکام ہے، سب پر عمل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بابا یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ کسی سے کہا جائے کہ یہ 50 گاڑیاں ہیں، ان کو ایک دم سے چلاؤ، ایک ساتھ چلاؤ، تو وہ سخت پریشان ہوگا کہ کس طرح سے چلاؤں۔ اگر اس کو یہ طریقہ بتلا دیا جائے کہ ان سب گاڑیوں کو جوڑ کر انجن لگا دو، سب گاڑیاں چلنے لگیں گی۔ اسی طرح اسلام میں بھی ایک چیز ہے جو انجن جیسی ہے، وہ اگر میسر ہو جائے تو تمام احکام پر عمل از خود ہونے لگتا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اور کسی کامل کی رہبری اگر ہو جاتی ہے تو خود بخود گاڑی چلنے لگتی ہے۔ گھڑی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتلائے۔ اس مقصد کے لیے اس کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے ہیں جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو اس طرح جوڑ دیا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا ہے جس قدر اس کو کرنا چاہیے، جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کنجی دینے یا پھر شل ڈالتے ہیں کہ وہ ٹھیک چلے، ٹھیک وقت بتائے۔ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو گھڑی اس قابل ہوتی ہے کہ گھڑی صحیح وقت بھی بتاتی ہے، صحیح چلتی بھی ہے، اس کا مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اسے کنجے نہ دیں یا سیل نہ ڈالیں تو نہ وہ وقت بتائے گی اور نہ وہ چلے گی اور نہ وقت بتائے گی۔ اگر اس کے بعد پرزے نکال کر دوسری مشین کے پرزے لگا دیں تو بھی یہ گھڑی وقت نہیں بتائے گی۔ اب وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے گھڑی بنائی گئی ہے۔ وہ دور سے دیکھنے والے نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھڑی نہیں ہے۔ گھڑی کے پرزوں کی طرح اسلام میں بھی وہ تمام پرزے جمع کیے گئے ہیں، یعنی دین کے عقائد، اخلاق کے اصول، معاملات کے قاعدے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر شے کے حقوق جس سے آپ کو واسطہ پیش آتا ہے، سرائے آمدنی کے قاعدے اور خرچ کرنے کے طریقے، حکومت کرنے کے قوانین وغیرہ، یہ اسلام کے پرزے ہیں، جیسا کہ گھڑی کے پرزے بتایا گیا ہے۔ جب یہ سب صحیح ڈھنگ سے اگر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام غالب آ جاتا ہے، اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور خدائی قانون کا تسلط ہو جاتا ہے۔ گھڑی میں پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے چند کیلیں اور دیگر چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے تمام پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے اور ان کی صحیح ترتیب قائم رکھنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے جس کو جماعتی نظام کہا جاتا ہے۔ جب سارے پرزے ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ان کی ترتیب ٹھیک ہو جائے تو ان کی حرکت دینے کے لیے نماز کی کنجی یا سیل قائم کی گئی ہے۔ ہر گھڑی کو صاف کرنے کے لیے روزے، اور اس میں تیل یا فیول دینے کے لیے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ پھر اس کو کھول کر اثروں ترتیب وار درست کرنے کے لیے حج مقرر کیا گیا ہے، اور رہبر ہوتا ہے۔ رہبر آپ کی رہبری کرنے کے لیے ایک رہبر کی سخت ضرورت ہے۔ میں بار بار اس طرف اشارہ دے رہا ہوں، بغیر رہبر کے چلنا مناسب نہیں۔ آج کل مسلمان اپنے کو بیدار اور اسلام کی جانب متوجہ خیال کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ غفلت دور ہو گئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ مال حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مال کی حقیقت معلوم ہے نہ، مال حاصل کرنے کا طریقہ صرف اتنا معلوم ہونے سے کیا اس کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس کو مال کی حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص تھوڑی سی رقم ہی کو مال سمجھ لیا اور چند روپئے جمع کر کے اپنے آپ کو مالدار کی فہرست میں شمار کرنے لگتا ہے۔ کیا آپ اس کو مالدار سمجھیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے؟ حقیقت میں جس کے پاس مال کافی مقدار میں ہوتا ہے وہ مالدار ہے۔ اسی طرح صرف اتنا معلوم ہونے سے کہ دین کی ضرورت ہے، کیا وہ شخص دیندار ہو سکتا ہے؟ یا دین میں پیدا ہوا ہے، کیا وہ شخص دیندار ہو سکتا ہے؟ چند باتیں اسلام کے معلوم کر لینے سے کیا وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو بہت سارے اعمال دین چھوٹ گئے ہیں، پھر ہمارا یہ خیال کہ ہم دیندار ہیں درست نہیں۔
ہم دیندار اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ دین اسلام کے ہر جز پر عمل پیرا ہوں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔